السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری جلد 4 سورہ انفال کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نشست کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ یہ درس سورہ انفال آیت نمبر 41 کا چوتھا پارٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بالاجماع یہ جائز ہے کہ امام وقت کسی بھی مجاہد کو اس کے حصے سے زیادہ مال دے سکتا ہے، بشرطے کہ امیر نے دوران جنگ مال کے حصول سے پہلے اس کا اعلان کر دیا ہو۔ یعنی مال حاصل ہونے سے پہلے، مال غنیمت حاصل ہونے سے پہلے امیر نے، بادشاہ نے، یا پھر جو بھی وہاں پہ مقرر ہیں بڑے، انہوں نے اعلان کر دیا ہو، کیونکہ یہ جنگ پر ابھارنے اور برانگیختہ کرنے کی ایک صورت ہے۔ اور امام وقت کو جہاد پر برانگیختہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حرض المؤمنین علی القتال، مومنین کو جہاد پر برانگیختہ کرو، ابھارو۔ لہذا امام کے لیے یہ کہنا جائز اور درست ہے کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کے لیے اس کے دراہم ہوں گے، یا جو کوئی اس قلعے میں داخل ہوگا اس کے لیے اتنا سامان ہوگا، یا وہ کسی بھی فوجی دستے کے لیے یہ کہہ دے کہ میں نے مال غنیمت سے خمس نکالنے کے بعد ما بقیہ مال سے نصف یا چوتھائی تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یعنی خمس تو ہر حال میں نکلے گا، 5واں حصہ، لیکن اس کے بعد جو بچتا ہے اس کا آدھا یا چوتھائی اس دستے کے لیے ہے۔ یا یہ کہے کہ جو کوئی کسی عورت کو پکڑ کر لائے گا وہ اسی کے پاس بطور لونڈی رہے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ کی غرض سے اپنی جماعتیں باہر بھیجا کرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عام لشکریوں میں مال تقسیم کرنے کے علاوہ کچھ زائد سامان بطور انعام انہیں عطا فرما دیتے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ لیکن امام وقت کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ جو کوئی جتنا مال حاصل کرے گا وہ اسی کے لیے ہوگا، کیونکہ اس سے تو خمس کا بطلان لازم آتا ہے۔ خمس جو ہے یعنی 5واں حصہ وہ باطل ہو جائے گا، جبکہ خمس کا حکم کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور ان حصوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے، ان حصوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے جو کہ پیدل اور شہ سوار کے لیے احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی حصہ تو سب کا ہوگا، لہذا اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ ٹوٹل مال تمہارا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ان مجاہدین کا حق باطل ہوتا ہے جو جنگ میں شریک تو ہوئے لیکن سامان میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا۔ احناف کی بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ اگر امام وقت مصلحت دیکھے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ سارا کا سارا مال غنیمت کسی ایک فرد یا جماعت کے حوالے کر دے۔ حاکم نے مکحول سے ایک روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے ابو امامہ کے واسطے سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا ہے کہ میدان بدر میں جب دونوں لشکر برسر پیکار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جو مال غنیمت جس کسی کے ہاتھ لگے گا وہ اسی کے لیے ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ آیت خمس اس حکم کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اس کے سبب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے جس کے لیے جو چاہا کر دیا، اور جس کے لیے کیا وہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مال غنیمت دارالاسلام میں محفوظ کرنے سے پہلے خمس نکالنے کے بعد بقیہ 4 حصوں میں سے بطور انعام کسی کو اضافی مال دیا جا سکتا ہے، مگر دارالاسلام میں مال محفوظ کرنے کے بعد صرف خمس میں سے بطور انعام دینا جائز ہے، دوسرے حصوں سے دینا صحیح نہیں ہے۔ یعنی جب تک وہ دارالحرب میں مال ہے تب تک ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ مال دیا جائے امام کی طرف سے، یعنی خلیفہ وقت کی طرف سے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک ہر حال میں خمس میں سے ہی انعام دیا جائے گا، کیونکہ خمس کو استعمال کرنے کا اختیار امام وقت کو سونپ دیا گیا ہے، جبکہ باقی مال ما بقیہ یعنی باقی مال تو غانمین کا حق ہے، جو غنیمت حاصل کرنے والے ان کا حق ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو زیاد کے واسطے سے حضرت سعید ابن مسیب سے نقل کیا ہے کہ لوگ یعنی صحابہ کرام صرف خمس میں سے ہی تنفیل کیا کرتے تھے۔ تنفیل کا معنی ہوتا ہے ایکسٹرا کسی کو کچھ دینا۔ اور ابن ابی شیبہ نے بھی حضرت سعید ابن مسیب سے یہی قول نقل کیا ہے کہ وہ تنفیل صرف خمس میں سے ہی کرتے تھے، یعنی پانچواں حصہ جو نکالا جائے گا اسی میں سے ہی انعامات دیے جاتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خمس میں سے ہمارے حصے کے علاوہ کچھ زائد مال ہمیں عطا فرمایا تو ایک بوڑھا اونٹ میرے حصے میں آیا۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، یعنی یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مذکورہ تمام آثار کو مال غنیمت دارالاسلام میں منتقل کرنے کے بعد کی حالت پر محمول کرتے ہیں۔ دارالاسلام میں مال منتقل کرنے سے پہلے بہرحال انعام مجاہدین کے 4 حصوں میں سے ہی دیا جائے گا، کیونکہ جنہیں وہ دیا جائے گا وہ مجاہدین میں سے ہی ہوں گے، مساکین، یتامہ اور ابن سبیل تو نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں یہ سب کا تصور نہیں ہوگا، وہاں پر سب مجاہدین ہوں گے، یعنی دارالحرب میں جہاں جنگ ہو رہی ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ انعام خمس میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حصے سے دیا جائے گا، یعنی جو رسول کا حصہ ہے اس میں سے دیا جائے گا۔ حضرت سعید ابن مسیب کا قول بھی یہی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی طرح کہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال غنیمت عطا فرمایا ہے اس میں سے میرے لیے خمس کے سوا اور کچھ نہیں، اور پھر خمس بھی تمہاری طرف ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کو مال غنیمت کے خمس کے 5ویں حصے سے، یعنی خمس کا میں بھی 5 لوگ ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ ایک حصہ رسول کے لیے، ایک حصہ اولو القربہ کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، اور وہ کون لوگ ہیں اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ 3 لوگ بچتے ہیں، یتامہ یعنی یتیم، مسکین اور مسافر۔ تو 5 حصے میں 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کو مال غنیمت کے خمس کے 5ویں حصے سے بطور انعام دینا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہبہ ہے، یعنی انہوں نے اپنا حق دیا، لہذا اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ مجاہدین کے بقیہ 4 حصوں میں سے بطور تنفیل مال دینا جائز نہیں ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان رحمہم اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا ہے انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفل فی البدعۃ الربع وفی الرجعۃ الثلث، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدا میں یعنی جانے کے ٹائم ربع دیا اور واپسی میں ثلث دیا۔ اسی طرح یہ روایت ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حبیب ابن سلمہ فہرمی سے بھی نقل کی ہے۔ خطابی نے اس حدیث کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ جب کوئی دستہ پہلی بار جنگ کے ارادے سے سفر پر نکلتا تو اس کے لیے بطور تنفیل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت کا 1/4 یعنی چوتھائی حصہ مقرر فرماتے، اور جب وہ لوگ لوٹ کر آتے اور پھر دوبارہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلے جاتے تو دوبارہ ان کے لیے مال غنیمت کا تیسرا حصہ بطور انعام مقرر کیا جاتا، کیونکہ ان کے ایک بار سفر سے واپس آ جانے کے بعد فوراً دوبارہ سفر پر جانا ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اسی لیے پہلے ربع دیا جاتا تھا یعنی چوتھائی حصہ جیسا کہ اوپر حدیث میں ہے، پھر اس کے بعد ثلث دیا جاتا تھا یعنی تیسرا حصہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے مال کا 3 حصہ کر کے ان کو 1 حصہ دیا جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث تو ان لوگوں کے قول کا رد کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تنفیل فقط مال غنیمت کے 5ویں حصے یا 5ویں حصے کے 5ویں حصے سے کرنا جائز ہے، کیونکہ یہاں تو چوتھائی اور تہائی مال خمس میں سے دیے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ انعام تو کل مال غنیمت سے دیا جائے گا جیسے بعض نے کہا ہے، یا پھر خمس نکالنے کے بعد بقیہ 4 حصوں سے دیا جائے گا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حدیث طیبہ کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ بطور تنفیل خمس میں سے چوتھائی اور دوسری بار لوٹنے کی صورت میں خمس میں سے تہائی مقرر کیا جاتا ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی طرح کہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ حدیث طیبہ خمس کی
تقیید پر دلالت نہیں کرتی، یعنی آپ یہ اگر کہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، جو دیتے تھے چوتھائی یا ثلث تیسرا تہائی حصہ جو دیتے تھے، تو یہ خمس سے دیتے تھے، اس کی قید کہیں بھی حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ یہ قید فقط حدیث کو اپنے مدعا کے مطابق بنانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بذات خود حبیب ابن سلمہ کی حدیث ان الفاظ میں نقل کی ہے: الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس، الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس، یعنی مال غنیمت سے خمس نکالنے کے بعد بچے ہوئے مال سے 4 حصوں سے چوتھائی یا تہائی حصہ بطور انعام مقرر کیا کرتے تھے۔ تو خمس میں سے نہیں دیتے تھے، بلکہ خمس نکالنے کے بعد جو مال بچتا تھا اس میں سے چوتھائی یا تہائی مال دیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ الفاظ نقل کیے ہیں، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی سے یہ استدلال کیا ہے کہ خمس نکالنے کے بعد، یعنی 5واں حصہ نکالنے کے بعد، ما بقیہ 4 حصوں سے، یعنی باقی 4 حصوں سے بطور انعام مال دینا جائز ہے۔ مسئلہ: امیر لشکر اگر کسی مجاہد کی سعی و کوشش، یعنی اس کی کوشش اور جرأت و بہادری دوسروں کی نسبت زیادہ اور اعلیٰ گمان کرے تو جنگ ختم ہونے کے بعد پیشگی شرط کے بغیر اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اسے مقررہ حصے سے زائد مال بطور انعام دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد صرف اور صرف خمس سے انعام دینا جائز ہے، کیونکہ جنگ ختم ہونے کے بعد اہل لشکر کا اس مال میں حق ثابت ہو چکا ہے، اور ان کے حق کو باطل کرنا یا کم کرنا جائز نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موقف کے خلاف حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بطور حجت بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام رباح کے ہمراہ، رباح کے ساتھ اپنے کچھ اونٹ روانہ کیے، اور میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب صبح ہوئی تو عبد الرحمن فزاری نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں پر حملہ کر دیا اور وہ لوٹ لیے۔ پس میں بھی ایک پہاڑی پر چڑھ کر کھڑا ہوا اور مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ یہ آواز لگائی: یا صاحبہ! مقصود یہ تھا کہ اونٹوں پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ پھر نیچے آ کر ان لوگوں کے تعاقب میں چل پڑا۔ میں ان پر تیر پھینکتا اور ساتھ رجز پڑھتے ہوئے یہ کہتا: انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضعی، میں ابن اکوع ہوں اور آج کا دن منحوس ہے۔ میں ان پر مسلسل تیر برساتا رہا اور انہیں زخمی کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اونٹوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، یعنی میں نے ان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اونٹ آزاد کرا لیے۔ یہاں پر ایک بات غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلمہ ابن اکوع نے مدینے کی طرف منہ کر کے کس کو سنایا تھا، جبکہ وہاں پر تو کوئی نہیں تھا۔ مدینے کی طرف منہ کر کے یا صاحبہ جو اپنے مدد کے لیے جو وہ پکار رہے ہیں، وہ کس کو سنا رہے تھے؟ تو یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے، اور ان کا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری باتوں کو سن بھی سکتے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ تھے اس وقت ایسا ایک واقعہ اور ہوا ہے، اور وہ واقعہ جو ہوا تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ لشکر کے کمانڈر تھے اور امیر تھے، اور وہ جمعہ کا وقت تھا جب وہ جنگ میں، حالت جنگ میں تھے، جنگ ہو رہی تھی۔ تو اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، اور خطبہ دیتے دیتے انہوں نے کہا: یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ تمام لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا ساریہ الجبل، خطبے کے بیچ میں۔ تو حضرت ساریہ جب جنگ سے واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ ہارنے والے تھے اور شکست بہت قریب دکھ رہی تھی کہ ہمارے ایک آواز آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی ہمارے کانوں میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اور وہاں نہاوند میں، یعنی ہزاروں کلومیٹر دور، حضرت ساریہ نے حضرت عمر کی آواز سن لی اور وہ پہاڑ کی طرف آئے، اور جب پہاڑ کے طرف آئے تو پھر انہوں نے اس جنگ کو جیت لیا تھا۔ یہ واقعہ ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولیاء کرام کو اللہ کی عطا سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے
کسی ٹیلی فون یا موبائل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یوں بھی اپنی باتیں پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو جب ولیوں کا، صحابہ کرام کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا، ان کے سننے کا عالم کیا ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ تو حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یعنی عبد الرحمن فزاری سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اونٹ اس نے لوٹ لیا تھا ان تمام کو چھڑا لیا، لیکن اس کے باوجود میں ان کے پیچھے چلتا رہا اور ان پر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 30 سے زائد چادریں اور 30 نیزے پھینک دیے، یعنی 30 سے زائد چادریں زمین پر چھوڑ دیں تاکہ ہلکا ہو سامان اور تیزی سے وہ لوگ وہاں سے بھاگ سکیں۔ وہ جو چیز بھی پھینکتے تھے میں ان پر پتھر اکٹھے کر کے رکھ دیتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ان کی پہچان کر لیں۔ میں ان کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والے شاہ سوار نظر آ گئے، یعنی وہ آواز جو حضرت سلمہ ابن اکوع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صاحبہ بول کر کے دی تھی، وہ آواز ان تک پہنچی اور وہ لوگ آ گئے۔ پس دیکھتے ہی دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن کو پیچھے سے جا ملے اور اسے قتل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن ہمارا بہترین شاہ سوار ابو قتادہ ہے اور سب سے اچھا پیدل مجاہد سلمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 2 حصے عطا فرمائے، ایک حصہ شاہ سوار کا اور ایک حصہ پیدل کا۔ پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 حصے اکٹھے مجھے عطا فرمائے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف لوٹتے وقت اپنی عذبہ اونٹنی پر اپنے پیچھے مجھے سوار کر لیا۔ اسے مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کیا اور کہا ہے کہ اس غزوہ میں حضرت سلمہ ابن اکوع پیدل تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خمس میں انہیں اضافی حصہ بطور انعام دیا تھا، مسلمانوں کے حصے میں سے نہیں دیا تھا۔ اسی حدیث کو قاسم ابن سلام نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ابن مہدی نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے اس حدیث کا تذکرہ سفیان سے کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہاں سفیان سے مراد حضرت سفیان ثوری ہے کہ آپ جسے جو چاہیں عطا فرما دیں، اور قاسم کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حدیث کو اس معنی پر محمول کرنا یہ کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حصے سے عطا فرمایا، یعنی آپ کی خصوصیت ہے، یہ معنی لیا جائے۔ بصورت دیگر اگر اسے نفل یعنی اضافی انعام کے بجائے ہبہ کہنا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث کی مذکورہ دونوں تعویلوں یعنی اسے حضور کی خصوصیت قرار دینا یا یہ کہنا کہ آپ نے اپنے خمس سے دیا تھا کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہم عنقریب حضرت سلمہ ابن اکوع کی ایک دوسری حدیث ذکر کریں گے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بنی فزارہ کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں جہاد کیا، اور یہ روایت اس بیان میں ہے کہ مسلمان قیدیوں کا مشرک قیدیوں کے ساتھ تبادلہ جائز ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قیدی عورت انعام میں دی۔ بعض علماء نے حضرت عبادہ ابن صامت اور حضرت حبیب ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ اس حدیث ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفل فی بدعتہ الربع وفی رجعتہ الثلث کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی ابتدا میں بطور تنفیل یعنی بطور انعام چوتھائی مال مقرر فرمایا تھا، لیکن جنگ سے لوٹنے کے بعد تہائی مال عطا فرمایا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے لوٹنے کے بعد 1/3 مال کا اضافہ اس مال سے کیا جس سے تنفیل جائز تھی، یعنی جس سے انعام دینا جائز تھا، اور وہ مال غنیمت کا خمس ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خمس میں سے 1/3 مال کا بطور انعام اضافہ فرمایا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو اس مذکورہ معنی پر محمول کیا ہے تاکہ جو اوپر معنی بیان کیا اس معنی پر، تاکہ یہ حدیث ان کے اپنے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق ہو جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ جنگ میں شریک بعض مجاہدین کو مال غنیمت میں سے ان کے مقررہ حصہ سے زائد مال بطور انعام دینا صحابہ کرام میں یہ عمل معروف و مشہور تھا، البتہ اس بارے میں اختلاف تھا کہ اس کا محل کیا ہے اور اس کا اہل کون ہے۔ تو امام طحاوی نے مختلف اسناد سے مختلف روایتوں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے
کہ مختلف اسناد یعنی اس کی کئی سندیں ہیں، اس سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ وہ ایک غزوہ میں عبید اللہ ابن ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ جنگ کے نتیجے میں کچھ قیدی ہمارے ہاتھ لگے۔ عبید اللہ نے یہ چاہا کہ وہ تقسیم سے پہلے قیدیوں میں سے ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیں، لیکن حضرت انس نے کہا ایسا نہ کرو، بلکہ پہلے انہیں تقسیم کرو اور پھر خمس میں سے ایک مجھے دے دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں کل مال غنیمت میں سے ہی دوں گا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت میں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عبید اللہ نے خمس میں سے کوئی چیز دینے سے انکار کر دیا۔ طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلیمان ابن یسار سے روایت نقل کی ہے کہ ہم افریقہ کے جہاد میں معاویہ ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے لوگوں کو کچھ زائد مال بطور انعام دیا، اور ہمارے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بھی شریک جہاد تھے، لیکن جبلہ ابن عمرو کے سوا کسی نے بھی ان کے اس عمل کا انکار نہیں کیا۔ خالد ابن ابو عمرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سلیمان ابن یسار سے جنگ میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کے مقررہ حصہ سے زائد مال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے ابن خدیج کے سوا کسی کو ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ انہوں نے افریقہ کے جہاد میں مال غنیمت کا خمس نکالنے کے بعد ما بقیہ مال کا نصف حصہ ہمیں دے دیا تھا، اور اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے اولین مہاجرین کی کثیر تعداد ہمارے ساتھ موجود تھی، لیکن کسی نے بھی لینے سے انکار نہیں کیا، صرف جبلہ نے کوئی چیز لینے سے انکار کر دیا تھا۔ مسئلہ مال غنیمت میں سے خمس نکالنے کے بعد بقیہ 4 حصوں کی تقسیم غانمین کے درمیان اس طرح کی جائے گی، یعنی غنیمت حاصل کرنے والوں کے درمیان اس طرح کی جائے گی کہ پیدل کے لیے 1 حصہ ہوگا اور گھوڑ سوار کے لیے 3 حصے ہوں گے، ان میں سے 1 حصہ شہ سوار کا ہوگا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے لیے ہوں گے۔ قاضی عبد الوہاب نے کہا ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسے ہی فرمایا ہے، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ان سے مخالفت نہیں کی ہے۔ تابعین میں سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز اور ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی طرح کہا ہے۔ فقہاء اعظام میں سے امام مالک اور امام اوزاعی، لیث ابن سعد، سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ابو ثور، امام ابو یوسف اور امام محمد ابن حسن رحمہم اللہ نے یہی موقف اختیار کیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوا کسی نے بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا ہے۔ صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ گھوڑ سوار کے لیے 2 حصے ہوں گے اور پیدل کے لیے 1 حصہ ہوگا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ خالد الحذا نے کہا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ گھوڑ سوار کے لیے 3 حصے ہوں گے۔ جمہور نے متعدد احادیث سے استدلال کیا ہے، یعنی بہت سی احادیث سے استدلال کیا ہے، ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ منذر ابن زبیر ابن عوام اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی زبیر ابن عوام سے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 حصہ دیا اور ان کے گھوڑے کے لیے 2 حصے مقرر فرمائے۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ نمبر 166۔ اسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح دارقطنی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے۔ علاوہ ازیں دارقطنی نے اسی کی مثل روایت حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سہل ابن حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی نقل کی ہیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سند سے عبداللہ ابن ابو بکر ابن عمرو ابن حزم سے حدیث منقول ہے کہ غزوہ بنی قریظہ کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑ سوار کے لیے 3 حصے مقرر فرمائے، 1 حصہ شہ سوار کے لیے اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے لیے۔ اسی بیان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کے لیے 2 حصے مقرر فرمائے اور اس کے سوار کے لیے 1 حصہ مقرر فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ تمام اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ اور مسلم شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقررہ حصے سے زائد مال انعام کے طور پر تقسیم کرتے وقت گھوڑے کے لیے 2 حصے اور پیدل کے لیے 1 حصہ مقرر فرمایا۔
اور دوسری روایت میں نفل کا لفظ موجود نہیں، یعنی اس میں زائد مال کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آدمی اور اس کے گھوڑے کے لیے 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ آدمی کے لیے اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے لیے۔ اسحاق ابن راہوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث بھی اسی طرح نقل کی ہے۔ اسی کی مثل روایت ابو داؤد نے ابو عمرہ کے واسطے سے ان کے باپ سے نقل کی ہے، اور بزار نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی روایت نقل کی ہے۔ ابو کبشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال ارشاد فرمایا، میں نے گھوڑے کے لیے 2 حصے اور اس کے سوار کے لیے 1 حصہ مقرر کر دیا ہے، سو جس نے اس میں کمی کی اللہ تعالیٰ اسے کم کر دے گا۔ اسے دارقطنی اور طبرانی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی محمد ابن عمران العیسی ہے، جسے اکثر لوگوں نے ضعیف کہا ہے۔ ابو دہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوئے، اور ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں 6 حصے عطا فرمائے، 4 حصے ہمارے گھوڑوں کے لیے اور 2 حصے ہم 2 بھائیوں کے لیے۔ اسے دارقطنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے۔